رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف، ساری کبریائی، ساری عظمتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، حاکم بھی ہے، اور وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، یعنی جس کی بھی عبادت کرتے۔ اور اس کا اقرار ہم سب کے سب روزانہ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، تیرا حکم ہوگا، تیری اجازت ہوگی تو مدد ہوگی، نہیں تو مدد نہیں ہوگی۔ زمین و آسمان کی مدد، سورج و چاند کی مدد، بارش اور ہواؤں کی مدد، سمندر اور پہاڑوں کی مدد، دنیا کی دولت کی مدد، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے، چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ اب دو باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہی معلوم ہوتی۔ اللہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاتی ہے، لیکن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اس نے کائنات کو، آسمان کو، زمین کو، ستاروں کو، سیاروں کو، کہکشانوں، گیلیکسیز کو، اس پوری کی پوری کائنات کو، اور کائنات کتنی بڑی ہے، زمین پہ غور کیجئے، 25,000 میل کا ایک گولا ہے ہماری زمین، اور 24 گھنٹے میں ایک بار یہ زمین سورج کے سامنے گھوم جاتی، یہ مشرق ہے، یہ مغرب، زمین یہ گولا ایسے گھوم رہا ہے 24 گھنٹے میں، بلکہ 24 گھنٹے میں ایگزیکٹ آپ پوچھیں تو 23 گھنٹے 56 منٹ میں، اتنا بڑا گولا۔ ٹرین آپ نے دیکھی ہے، ٹرین میں آج کل ہندوستان میں ٹرینیں بہت لمبی، 20-22 ڈبے ہوتے ہیں، ان ڈبوں کو کھینچنے کے لیے جو انجن ہوتا ہے، پہلے بھاپ کے انجن ہوتے تھے، اس کے بعد ڈیزل کے انجن آئے، اور اب الیکٹریسٹی کے انجن آ گئے۔ اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ ہارس پاور کہتے ہیں، یعنی گھوڑے کی جو طاقت ہوتی ہے 4000 ہارس پاور، 6000 ہارس پاور، یعنی 4000 گھوڑے گویا جب مل کے اس ٹرین کو کھینچیں گے، اتنا بڑا انجن ہوتا ہے، اتنی طاقت والا انجن ہوتا ہے، بجلی سے چلتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو گھما رہا ہے، روز ہر وقت گھومتی رہتی ہے۔ میں نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں ایگزیکٹ، ہمارے جغرافی کے، سائنس کے، فزکس کے، کیمسٹری کے طلباء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ 23 گھنٹے 26 منٹ، کتنا بڑا کام ہے۔ ہوائی جہاز کی رفتار کیا ہوتی ہے جناب؟ میں پرسوں دلی سے نکلا، دلی سے آپ کا سری نگر تقریباً 900 کلومیٹر، اور ہو سکتا ہے ہوائی جہاز چونکہ سیدھا اڑتا ہے 800 کلو، چلیے 900 کلومیٹر یاد رکھیے، تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد یہاں تک آ گیا ہو۔ کیا رفتار تھی اس کی؟ 600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ رہا تھا۔ 600 کلومیٹر کے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 400 میل ہوتے ہیں۔ تو ہوائی جہاز جس میں بہت زیادہ پیٹرول ایندھن ڈالا جاتا ہے اور بہت طاقتور اس کے 2 انجن ہوتے ہیں، وہ 600 میل کی رفتار سے اڑتا ہے، اور ہماری یہ زمین 1041 میل کی رفتار سے گھوم رہی ہے، یعنی ہوائی جہاز جس رفتار سے اڑتا ہے اس کی 1.5 گنی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ کچھ معلوم نہیں یہ پانی ہل رہا ہے نہ یہ گر رہا ہے، آرام و سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آپ اور ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے، ہماری ٹرینیں چل رہی ہیں، ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، ہمارے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تھوڑی سی بارش ہوئی بھی 15 دن پہلے تو کیا ہوا،
میں کل بس سے آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ جو یہاں سے پچھلے 30-40 کلومیٹر میں جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر، بڑی بڑی چٹانیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، کھسک گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کائنات، عالموں کا رب، سورج کو چلانے والا، زمین کو گھمانے والا۔ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی، بارش زیادہ ہو گئی، بارش کے پانی میں کچھ سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی تو بڑے بڑے پہاڑ اکھڑنے لگے، گرنے لگے۔ اب سڑکیں سب تیار کی جا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور کچھ باتیں آپ کو بتاؤں، ہماری یہ زمین، ہمارے بچے بتا دیں گے، 365 دنوں میں ایک سال ہوتا ہے۔ 365 دنوں میں یہ سورج کا ایک چکر لگا لیتی ہے۔ کتنے میل جاتی ہے ایک سال میں ہماری زمین؟ تقریباً 58 کروڑ میل کا سفر طے کرتی ہے۔ اور اس زمین کی سورج کی طرح چکر لگانے کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ یہ رفتار ہوتی ہے 66,661 میل، 66,661 میل۔ دیکھیے آواز کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ٹھیک کیجیے اس کی پوزیشننگ، کچھ آواز کچھ ڈبل آواز ہو رہی ہے، دیکھیے کہاں ہے وہ صاحب ٹھیک کرنے والے۔ کچھ اگر میرے بولنے میں ڈسٹرب نہیں ہو وہ ٹھیک کر لیں اگر خیر۔ تو 66,661 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کا ایک چکر لگاتی ہے، اور ایکچولی اسپیکنگ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ میں 58 کروڑ میل کا سفر کرتے ہوئے چکر پورا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1,00,000 2,00,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ اب تفصیلات پہ جانے کا موقع نہیں ہے، کہاں بھیجا، کب بھیجا، اور ہمیں صحیح معلومات بھی نہیں ہے، بہرحال یہاں پر بھیجا۔ یہ سورج 500 کروڑ سال پرانا ہے، ہماری زمین 457 کروڑ سال پرانی ہے۔ ہماری زمین پہلے پگھلی ہوئی حالت میں تھی، اب بھی کبھی کبھی آتش فشاں پھٹتے ہیں، پہاڑ پھٹتا ہے، لاوا نکل جاتا ہے۔ یہ چٹانیں لاوا سے بنی ہوئی، اور انسان کب سے ہے؟ 1,00,000 2,00,000 سال سے ہے۔ مثلا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام 2,000 سال پہلے، داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام 3,000 سال پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام 4,200 یا 4,300 سال پہلے۔ اس سے پہلے کے انبیاء کے بارے میں ان کی تاریخ کو ہم صحیح نہیں سمجھ سکتے، نہیں معلوم ہے آپ کو۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام 10,000 سال پہلے تھے، 1,00,000 سال، اندازے ہیں، ہم صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حوا کو یہاں بھیجا، اور سورہ نساء 4تھی سورت ہے، اس کی پہلی آیتیں ہر نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم حوا کو یہاں بھیجا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو پیدا کر کے مردوں اور عورتوں کو ہم نے زمین میں پھیلا دیا۔ کتنی آبادی اس وقت؟ 820 کروڑ آبادی۔ ہندوستان کی آبادی کتنی؟ سب سے زیادہ آبادی والا ملک 146 کروڑ ہے۔ چین چھوٹا ہو گیا، 144 کروڑ ہے۔ تیسرا نمبر امریکہ کا 35 کروڑ ہے۔ چوتھا نمبر آئے گا انڈونیشیا کا، سب سے بڑا مسلم ملک ہے، 28 کروڑ ہے۔ اتنی بڑی آبادی، ایک مرد ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سب کا سب انتظام اللہ نے کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اور تمہاری بیوی زمین پر جاؤ، میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، اس ہدایت کی پیروی کرنا۔ مختلف انبیاء کرام تشریف لائے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بڑی برکت کا مہینہ ہے۔
کہ 12 ربیع الاول کو اور انگریزی حساب سے 570 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے والد محترم حضرت عبداللہ تھے، لیکن آپ جب ماں کے پیٹ میں تھی اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت آمینہ ان کے بطن مبارک سے مکہ معظمہ میں آج سے 570 سال پہلے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور چالیس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے سچے شریف نیک انسان کی طرح آپ زندگی گزارتے رہے. بچپن سے ہی آپ بڑے صالح تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے. پھر آواز آ رہی ہے کچھ گڑبڑ، دیکھیے کیا ہے، کیوں یہ کہا، اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، دیکھیے ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے بولنے والے کو. یہ مصیبت جو گھوڑے کو لگاتے ہیں ایسے کیوں لگاتے ہیں، چھوڑ دیجیے اس کو، اس سے کام لیجیے. آدمی جب تقریر کرتا ہے اس کو سکون ملنا چاہیے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. ہونٹوں سے دور ہونا چاہیے، ورنہ ہونٹ اسے لگتے ہیں تو آواز ڈسٹرب ہوتی ہے. ادھر سے راست سکتے لائیے، ادھر سے اوپر سے. جی ہاں، میں ذرا پھیپڑوں کا کچھ زیادہ زور استعمال کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھیے ہم لوگ افسوس کی بات ہے کہ ہم محرم، صفر وغیرہ اسلامی مہینوں کو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں. بڑی خراب عادت ہے ہماری آج کل. بچوں کو سبحان اللہ کے معنی نہیں معلوم ہے، الحمدللہ کے معنی نہیں معلوم ہے، اللہ اکبر کے معنی نہیں معلوم ہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں معلوم ہیں. ہم حساب کرتے جو شمسی مہینے ہوتے ہیں، سولر، جنوری، فروری، مارچ، اسی سے ہم یہ کرتے ہیں. 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. 610 عیسوی میں جب آپ 40 سال کے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آخری پیغمبر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. 3 باتیں یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے، آئندہ سے کچھ اس طریقے سے کچھ کاغذات لائیے، اس پہ نوٹ کرتے جائیے. 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، 610 عیسوی میں آپ نبی بنائے گئے، 622 عیسوی میں، یہ ہمارا اسلامی سال تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس لیے 23 کی بجائے 22، لیکن عربی لحاظ سے 23 سال. 570 میں پیدائش، 610 میں نبوت، 623 میں آپ نے 13 سال مکے میں رہنے کے بعد مدینہ ہجرت، 10 سال اور وہاں پر. تو اس 23 سال کی مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا نقشہ بدل ڈالا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دین کے ساتھ، مکمل ہدایت گائیڈنس کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین دنیا کے تمام غلط دینوں پر، تمام نظریات پر، تمام ویز آف لائف پر چھا جائے. وہ 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. چلنے والے اس نزاکت سے چلے، سینے صحرا پہ گل بوٹے کھلے، توحید کی شمع روشن کی دنیا بھر میں، سیریا میں، ترکی میں، اسپین میں، ہندوستان میں، چین میں، ساری دنیا میں 100 سال کے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں نے، آپ کے صحابہ کرام نے، ان کی پیروی کرنے والے تابعین نے، اور ان کی پیروی کرنے والے تابع تابعین نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے، انہوں نے تو مسلمہ ہے زمانے کو مسلمہ کر دے دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. 100 سال کے اندر اندر. ابھی ہمارے محترم رشید صاحب میرے سب سے پہلے انہوں نے ہی مجھے اس بستی سے متعارف کرایا، ڈوڈا سے، جن کی ابھی تقریر بہت سنجیدہ سے آپ نے سنی. اور پھر اس کے بعد میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں کے
بہت بڑے مبلغ ہمارے محترم عبدالحفیظ صاحب، جنہوں نے پہاڑیوں پر یہاں وہاں مختلف بستیوں میں جا کر 26 سال تک وہ ٹیچر رہے، اور 6 سال ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑا کام کیا انہوں نے. ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، اور یہاں پبلکلی ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. رشید صاحب نے بھی آپ کو ایک بات بتائی، شہباز رشید صاحب نے، انہوں نے فرانس کے ایک ہسٹورین ہے الفونس ڈی لا مارٹن، 1850 کے قریب اس نے فرینچ زبان میں 1500 صفحات کی کتاب لکھی، ہسٹری ڈی لا ٹرکی، اس کا نام ہے فرینچ میں، یعنی تاریخ ترکی، 1500 صفحات. اب ظاہر ہے جب ترکی کی تاریخ لکھنی ہے تو اسلام کا بھی ذکر آئے گا. پہلے تقریباً 500 صفحات اس نے لکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری، آپ کی زندگی، آپ کی جوانی، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا، آپ کا لوگوں کو منظم کرنا، آپ کا مشکلات کو سہنا، آپ کی قتل کی سازش کا ترک کرنا، آپ کا مدینہ ہجرت کر کے جانا. اور وہ کہتا ہے، انہوں نے حوالہ دیا آپ کو رشید صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ اتنے کم وسائل، اتنے پسماندہ علاقے میں، اور اتنا بڑا مقصد، اور ایک ایسا دین جس میں بت پرستی نہیں ہے، ایک ایسا دین جس میں تعصب نہیں ہے، ایک ایسا دین جس میں توہمات نہیں ہیں. 23 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے ساری دنیا کی سب سے بڑی قوت بنا دیا، سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا. ایک اور شخص ہے، وہ تو 150 سال پہلے کی بات تھی، 1986 میں، 1986 میں امریکہ کا ایک شخص ہے، وہ ناسا جو ادارہ ہے جو راکٹس بناتا ہے، جو خلا کی تسخیر کی کوشش کر رہا ہے، جو مختلف چاند تک، مختلف جگہوں تک جو سیٹلائٹس کو بھیجتا ہے، اس ادارے میں تھا وہ. لیکن اس کا ایک اور شوق تھا، اس کا شوق تھا کہ تاریخ، اس نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا. کب کی تاریخ؟ 2000 سال کی تاریخ، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے کے 3500 سال کی تاریخ، جملہ 5500 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا. اس نے کہا کہ دنیا میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. کون سب سے زیادہ متاثر کرنے والے لوگ ہیں، مؤثر ترین شخصیات جو امپریشن ڈالا جنہوں نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی شخصیت 100 شخصیات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. عیسائی ہے وہ، یا کیا اس کا مذہب جو بھی ہو. دوسرے نمبر پر وہ ہمارے بہت سے بچے اور تعلیمی یافتہ لوگ واقف ہیں، نیوٹن، سر اسحاق نیوٹن، آئزیک نیوٹن، 17ویں صدی کا ایک سائنسدان، جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ اس نے ایک سیب کو دیکھا گرا، اس نے سوچا کہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، وغیرہ وغیرہ. پھر اس نے تھیوری بنائی، کہا کہ او ہو زمین کے اندر کشش ہے، ہر چیز کو زمین کھینچ لیتا، اور بہت سارے، بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا وہ. دوسرے نمبر پر اس کا نام رکھا. تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا ہے. آج اب ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ بگاڑ دیا گیا اس کو. عیسیٰ علیہ السلام، قرآن شریف کی ایک آیت، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم بچے کو لے کر آئیں. ایران کے ہمارے اسلام پسند لوگوں نے ایک فلم بنائی، مقدس مریم، اردو میں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑا اچھا منظر ہے، حضرت مریم بچے کو لے کر آتی، بڑے بڑے بزرگ یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے ہیں. مریم تو نے کیا کیا، تو نے تو پاپ کر دیا، بغیر باپ کے اس بچے کو کیسے آ گیا ہے دنیا میں؟ یہ تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی کوئی گندی عورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا آنکھوں سے. بچہ گود میں ہے، چھوٹا بچہ، 1 2 3 4 5 دن کا بچہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے
نبی بنایا اور مجھے حکم دیا کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں اور اپنی ماں کا فرما بردار اور خدمت گزار رہوں. یہ الفاظ تو جو بچہ بول رہا ہے لوگ حیران ہو گئے اور ماننے پر بہت سے لوگ آمادہ ہو گئے. تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام تو یہ تھے، اور جب وہ پیدا ہوئے اس وقت ہی اس بچے نے کہہ دیا، اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ میں نبی ہوں، جعلنی نبی، یا مجھے نبی بنایا ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ آج مسلمان 200 کروڑ سے کچھ زیادہ ہیں تو عیسائی 240 کروڑ ہیں، لیکن اکثر عیسائیوں کو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں، ملحد ہیں، ہر طرح کی گندگیاں، ہر طرح کے غلط کام کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں، لیکن کیا ہوا بگاڑ؟ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، احترام کیا، محبت اور احترام میں اضافہ کرتے کرتے خدا کا بیٹا بنا دیا. لا حول ولا قوت. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا برابر کا نہیں ہے. بڑی اچھی بات کہی ہے اردو کے کسی شاعر نے 250 سال پہلے، جو تیرے سوا ہے تیرا بندہ ہے. مالک تو ایک ہی ہے، کریٹر، مالک، خالق، پروردگار، حاکم، پوری قدرت کاملہ صرف تو ہے، باقی سب کے سب تیرے بندے ہیں. انبیاء بھی بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہیں، اور آپ ہم سب کے سب بندے ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، ایلیمنٹس، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، ایسا نہیں کرے گا نبی کہ ہم اسے پیغام دے کر بھیجیں کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو. نبی کرے کہ مجھے اپنا معبود بنا لو. عیسائیت بگڑ گئی. سچا دین اب صرف اسلام، شروع سے سچا دین ایک ہی رہا ہے، لیکن لوگوں نے گڑبڑ کر دی. یہودیوں نے، آج دیکھیں یہودی ظلم کرے، کتنے یہودی دنیا میں 1.5 کروڑ ہی سے. اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ 95 لاکھ ہے. 2-3 لاکھ تو ادھر وہاں سے چلے بھی گئے ہیں، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اور وہاں 18 لاکھ مسلمان بھی اسرائیل کے اندر رہتے ہیں. تو دنیا میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ. لیکن کتنا ظلم کر رہے ہیں، کیسے مار پیٹ، قتل و خون کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں. غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، ویسٹ بینک اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو سچا دین اب وہ ہے جس کو تمام انبیاء کرام لائے تھے، لیکن اب صرف وہی دین جس کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. جیسا ان کا احترام کرتے ہیں کسی اور کا ویسا احترام نہیں کرتے. جیسے ان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں کسی اور کی بات کو ویسی ترجیح نہیں دیتے. خوشی کی بات ہے. اور ربیع الاول میں اگر آپ خوشیاں مناتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، مبارکباد. لیکن کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دینا کافی ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے 1986 میں جو کتاب لکھی دی 100، کہا کہ the most influential person، سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کرنے والی شخصیت. پھر وہ کہتا ہے، اس کے الفاظ ہیں، my choice of Prophet Muhammad to head the list of 100 most influential persons may surprise some people. Some people may question it. میں نے دنیا کی مؤثر ترین، عظیم ترین، متاثر کرنے والی شخصیات کے 100 ناموں میں سب سے اوپر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا ہے اس پہ کچھ لوگ حیرت کا اظہار کریں گے، کچھ لوگ اس پہ سوال اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے. But he was the only person who was supremely successful both religiously and secularly. لیکن آپ ہی کی وہ واحد شخصیت ہے جو پورے طور سے مذہبی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب تھی. کتنا بڑا کنٹریبیوشن. بڑی اچھی بات بتائی ہمارے پیشرو مقرر جناب عبدالحفیظ صاحب نے کہ آج ہماری کیا حالت ہے کہ نبی کریم نام تو لیتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں،
لیکن ان کی پیروی نہیں کرتے. ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، دنیا کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. تم دنیا کے لوگوں کی تقدیر کو سنوار سکو گے، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا ایمان، تمہاری استقامت، تمہاری جد و جہد، تمہاری مسکراہٹیں، تمہاری خاکساریاں، تمہارا جذبہ خدمت خلق، تمہاری باتیں، تمہارے بچوں کی وفاداریاں، تمہارے بزرگوں کی سرپرستیاں، تمہارے شوہر و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، تمہاری شادیاں، تمہاری مسجدیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے اندر ہیں. دیکھیے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کے آگے جھکتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات نہیں مانگتے. کچھ تھوڑے بہت لوگ گڑبڑیں کرتے ہیں، مزار وغیرہ پر جاتے ہیں، کچھ اور حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان بدل رہے ہیں. کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ. اور کچھ لوگ اب کچھ تھوڑے بہت غلط کام، جلوس بھائی جلوس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہماری روزانہ کی زندگی سے، ہماری مسجدوں کے وقار سے. میں تمل ناڈو سے تعلق رکھتا ہوں، بنگلور میں پیدا ہوا اور تقریباً 13 سال تک میں تمل ناڈو کا امیر حلقہ رہا ہوں. 1981 میں انقلاب آیا، 5000 لوگوں نے ایک سال میں اسلام قبول کیا. 21 ممبرس آف پارلیمنٹ، واجپئی صاحب بھی تھے اس وقت، واجپئی صاحب پرائم منسٹر، اس وقت گئے وہاں پر. اور ایک بستی سب سے پہلے جس بستی نے اسلام قبول کیا اس کا نام ہے ترایور. وہاں وہ گئے اور کہا کہ آپ لوگ ملنے آئیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیوں آپ نے اسلام قبول کیا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس آئیے. 21 MPs کو، وہ نہیں گئے، وہ بھی نہیں گئے، واپس آ گئے. بڑی اچھی باتیں اس وقت ہوئی، ایمان کا ثبوت دیا ان لوگوں نے. اس وقت خوشونت سنگھ بہت مشہور رائٹر ہیں، السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے عرصہ دراز تک ایڈیٹر، بہت سی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا ریسنٹ کنورشنز ٹو اسلام ان تمل ناڈو ہیو proved this thing that Islam was not spread with sword. حالیہ دنوں میں تمل ناڈو میں جو لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہزاروں لوگوں نے، ایک سال میں 5000 لوگوں نے قبول کیا تھا. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے، اسلام ہندوستان میں تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اب بھی لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہتے. اسی وقت کروناندھی جو کئی سال تک، 10-15 سال تک چیف منسٹر رہے ہیں اور ابھی 7-8 سال پہ ان کا انتقال ہوا، 94 سال کی عمر میں، انہوں نے کہا You have denied equality and respect to some people. آپ نے کچھ لوگوں کو مساوات، برابری سے اور عزت و احترام سے محروم کر دیا ہے. If they get it in some other religion, why do you object? اگر کسی اور مذہب میں، یعنی اسلام میں جا کر وہ اس چیز کو حاصل، برابر بھی ہو گئے سب کے اور عزت بھی مل گئی، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، تو آپ کس کو اعتراض کیا؟ چیف منسٹر نے کہا تھا اس وقت ہمارے پاس کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. وہ کس کی ذات، ہمارے پاس ذات پات تو ہے ہی نہیں، کون کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، دولت مند ہے، کیا ہے. ایک اور بات میں بتاتا ہوں، ایک اور MLA صاحب تھے، ان کے سسر صاحب نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے بھی کر لیا تھا تقریباً، وہ زیادہ بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک بار میرے آفس کو آئے، انہوں نے کہا، اب انگلش میں ان کے الفاظ بیان کرنے کو جاتا ہے، جو انہوں نے کہا کہ لیمو لائے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لیمو کیوں ہے مجھ کو لا کر، کیا بات. ہندوؤں کے اس طرح کا یہ ہے کہ لیمو دینا بڑی احترام کی بات ہوتی. ابھی رفائل ہوائی جہاز آئے تو ہمارے جو ڈیفینس منسٹر صاحب ہیں راجناتھ سنگھ، وہ کچھ لیمو لے کر گئے کچھ، تو انہوں نے ایک بات کہی، ہم DMK کے لوگ، دراوڑ منتر کشگم، DMK وہاں کی پارٹی ہے، اس وقت اسی کی حکومت ہے. کروناندھی کے بیٹے اس وقت اسٹالن، وہ وہاں کے چیف منسٹر ہیں. تو ان کے سسر صاحب اور خاندان کے لوگ، وہ بھی شاید مجھے یاد نہیں ہے اسلام لائے تھے یا نہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم
بت پرستی کو نہیں مانتے، البتہ یہ خدا ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم ہندوؤں کی مذہبی تقریبات پوجا وجہ میں بھی شریک نہیں ہوتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوئی محفل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے ہاں ایک خدا کا تصور ہے، ایک خدا ہے اتنا تو ہم مانتے ہیں، لیکن بتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، آپ کے ہاں بڑی مساوات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اتنی مساوات ہے آپ کے ہاں کہ ایک بڑا آدمی، دولت مند آدمی، معزز آدمی دیر سے آتا ہے تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے دوسری صف میں، اور ایک آدمی جس نے آج صبح کو اسلام قبول کیا ہے، وہ ہریجن تھا اور دلت تھا، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ نو مسلم کے پیر جہاں پڑتے ہیں پہلی صف میں، وہاں پر اس بڑے آدمی کا سر اس کے قریب پڑتا ہے۔ لہٰذا ان کے الفاظ دس ٹائپ آف ایکوالٹی we did not find anywhere، ایسے ہاتھ نے کہا اس ٹائپ کی، اس طرح کی مساوات ہم کہیں اور نہیں دیکھتے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤ، ایک ساتھ راج موہن گاندھی، راج موہن گاندھی ابھی امریکہ میں ہیں، 90 ایئرس کے قریب ہوں گے وہ۔ جماعت اسلامی کا آفس تمل ناڈو میں، یہ بات ہے 1980-85 وغیرہ کی ہوگی، ایگزیکٹ سن یاد نہیں مجھے، وہ ہمارے آفس کو آئے۔ اس وقت ہمت نام کا ایک ویکلی پیپر انگلش میں نکالتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ جسٹ وانٹ ٹو اسٹڈی ہولی قرآن، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا واٹ میڈ یو ٹو تھنک اباؤٹ ریڈنگ دی ہولی قرآن، کس چیز نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ قرآن پڑھیں؟ کہا کہ دیر آر 3 reasons، 3 وجوہات ہیں۔ We Hindus and Muslims have been living in India for more than 1000 years، ہم مسلمان اور ہندو اس ملک میں 1000 سال سے زیادہ مدت سے رہ بس رہے ہیں، but we do not know enough about each other، لیکن ہم ایک دوسرے کو جتنا جاننا ہے اتنا نہیں جانتے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ دس از دی ایج آف فیتھلیسنس، یہ بدعقیدگی کا زمانہ ہے، خدا پر لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ بٹ I have seen that even in an ordinary Muslim there is strong faith in God، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس دور میں بھی، دور بے یقینی میں بھی، مسلمانوں کے اندر خدا پر بڑا اعتماد ہے، خدا واحد کو مانتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ the third reason is that now Islam has become very important and it is playing an important role in the world، اور اب اسلام بہت اہم ہو گیا ہے اور دنیا میں ایک اہم پارٹ ادا کر رہا ہے۔ ہم نے صبح قرآن شریف دیا ان کو، ایک آدھ بار ان کے گھر کو ملنے کے بھی گئے تھے۔ یہ گاندھی جی کے پوتے تھے، گاندھی جی کے جو بیٹے تھے ان کی شادی راجہ گوپالا آچاریہ جو پہلے گورنر جنرل تھے، وہ بھی برہمن تھے، گاندھی جی تو برہمن نہیں تھے، بنیے تھے وہ ذات کے لحاظ سے، تو گاندھی جی کے بیٹے، نام مجھے ان کا یاد نہیں، اور راجہ گوپالاچاریہ کی بیٹی، ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، تو یہ انہی کے بیٹے تھے۔ تو ایک بار ہم ان سے ملنے بھی گئے، مدراس میں بیلاپور ایک محلہ ہے، ان کی اہلیہ آئی، انہوں نے چائے وغیرہ ہم کو دی، قرآن شریف دیا، اس کے بعد پھر 4-5 سال کا پھر وہ امریکہ واپس چلے گئے۔ اور اچھا ابھی کبھی یہ بھی لکھتے ہیں راج موہن گاندھی ان کا نام۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اندر ایک قوت۔ ایک اور چیز میں آپ سے کہوں گا، آج ہمارے ہر ایک شخص کے پاس سیل فون ہے۔ ریورٹڈ مسلمس، ریورٹ واپس آنے والے، اسلام میں واپس آنے والے ہزاروں آپ کو قصے ملیں گے۔ ایک مرد ہے تو 3 عورتیں ملیں گی آپ کو، تعلیم یافتہ لوگ، انگلینڈ کے، فرانس کے، جرمنی کے، ہر جگہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام میں سچائی ہے، اسلام میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اسلام میں اندھ وشواس نہیں ہے، اسلامی لوگ اندھ بھٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ خرابیاں بھی ہیں ہمارے پاس، ہمارے حکمرانوں میں خرابیاں ہیں، مصر میں خرابیاں ہیں، پاکستان میں بھی کچھ خرابیاں ہیں، جی طرح طرح کی خرابیاں ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال بحیثیت مجموعی لوگ محسوس کرتے ہیں بھائی اسلام سچا ہے۔ ایک ریڈیو نام کی ایک خاتون تھی، وہ بغیر اس زمانے میں افغانستان میں دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ افغانستان میں، گرفتار کر لیا ان کو۔
طالبان نے گرفتار کر لیا، لیکن پھر دیکھیے ان کی بہت سی خوبیاں دیکھی ان کی، اور اسلام قبول کر لیا۔ آج وہ اسلام کے بارے میں لکھتے۔ ریڈینس ہمارا جو میگزین ہے اس میں بھی ان کا ایک آرٹیکل ہم نے 8-10 سال پہلے شائع کیا تھا۔ تو دیکھیے اسلام میں کتنی خوبیاں ہیں، اسلام کتنا اچھا دین ہے۔ اسلام کوئی اونچ نیچ نہیں سکھاتا ہے، سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، پھر سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے، پورے ہندوستان میں کسی مسلمان کو آپ کہیں پر کھڑے ہو کر بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سب فیکٹس ہیں۔ نئی دلی کے اسٹیشن پہ دیکھا ایک بھائی ہم یہاں سے اتر رہے ہیں، ایک آدمی ادھر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ ایک بار میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، 25 سال پہلے کی بات ہوگی، 25-30 سال پہلے۔ ایک صاحب مجھے ملے، میں شاید بامبے اور مہاراشٹر کہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں بنگلہ دیش میں رہ چکا ہوں، اور وہ کسی بینک میں مینیجر تھے، ان کا ٹرانسفر وہاں پر ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ غریب لوگ ہیں بنگلہ دیش میں، اب تو بنگلہ دیش کی حالت اچھی ہے، 40 سال پہلے کی بات ہوگی، لیکن میں نے کسی شخص کو کھلی جگہ پر صبح کے وقت لوٹا لے کر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہندوستان میں ابھی 5-10 سال میں حالات ذرا درست ہوئے۔ میں پہلی بار تمل ناڈو سے گیا تھا بنگلہ دیش، اور وہ میں گیا تھا تقریباً 87 میں گیا ہوں گا، ایگزیکٹ سال یاد نہیں۔ تو میں ایک بار وہاں ٹرین کا بھی سفر کیا، ڈھاکہ سے میں کہیں 200-300 کلومیٹر گیا تھا۔ میں نے بھی دیکھا جھانک جھانک کر، ہاں بھائی کوئی شخص کسی کھیت میں بیٹھا ہوا نہیں۔ آدمی کو ان سب چیزوں کی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس نے کہا تھا اکبر ڈابانی نے، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ تو جو ہمارے ایک ہندو بھائی تھے اور وہ بینک کے مینیجر تھے، اور وہ وہاں پر رہ کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہاں پر ہندوستان میں تو ہمارے پردھان منتری جو آئے آج سے 11-12 سال پہلے، انہوں نے شوچالے یعنی جگہ جگہ بیت الخلا بنایا جائے، اسکیم چلائی، اچھی اسکیم ہے، اس میں تعریف کرنی چاہیے۔ تو اسلام میں اس طرح کی کچھ خوبیاں ہیں۔ قرآن مجید جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہماری کتاب ہے، ہمارے علم کی بنیاد پر ہے، عربی مبین میں ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا دنیا میں کوئی اور اتنی بڑی کتاب ہے جس میں 6,500 آیتیں ہیں اور اس کو لوگ زبانی یاد کرتے ہیں؟ غلطی سے لوگ لکھتے ہیں 6,666 آیت، صحیح نہیں ہے، 6,226 آیت، 6,500 یاد رکھیے موٹے طور پر۔ میں جب جیل میں تھا ایمرجنسی میں، اندرا گاندھی نے مجھے بھی جیل میں ڈال دیا تھا، 19 مہینے میں جیل میں رہا۔ اب تو خیر کمپیوٹر سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، اللہ کتنے بار ہے، نماز کتنی بار ہے، روزہ کتنی بار ہے، عبادت کے لفظ اب کتنی بار استعمال ہوا ہے۔ بلکہ آپ کمپیوٹر سے کہیے چیٹ جی پی ٹی پروگرام، پلیز present before me all the verses which deal with Jesus Christ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی آیتیں سب ایک ساتھ جمع کر کے دے دے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام جمع کر کے دے گا، نماز کا کہاں ذکر ہے جمع کر کے دے دے گا، چارٹ بنا کے تو یہ بھی پوچھتا ہے، چارٹ بنا کے بھی دے دے گا۔ اور معاف کیجیے گا، ہم مسلمان ان سب معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ میں جب بھی اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، میں یہودی اور عیسائی بھائیوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے سب کام کیا ہے، ہم نے کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک شخص تھا فرانس کا، جول لابون، اس نے قرآن مجید کی موضوعات کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیتوں کو اکٹھا کیا۔ نماز کے بارے میں ساری آیتیں ابتدا، قرآن کے بارے میں ساری آیتیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری آیتیں، وضو کے بارے میں ساری آیتیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں ساری آیتیں۔ کتنی سہولتیں ہو گئی، آج تو بڑی آسانیاں ہیں۔ تو دیکھیے جو لوگ اسلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں انہوں نے کتنے کام انجام دیے، کتنا آسان ہو گیا آج کل۔ کوئی بات پوچھ لیجیے، ڈوڈا کے بارے میں پوچھیے، واٹ از دی پاپولیشن آف ڈوڈا، سوال ختم ہوتے ہی آ جائے گا، ہندی میں چاہیے، اردو میں چاہیے، انگلش میں چاہیے۔
انگلش میں آ گیا کر کے ٹرانسلیٹ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آ جائے گا. کتنی سہولتیں ہیں ہمارے لیے. اس کے باوجود ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کریں. اس کے باوجود ہمارے بچوں کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے معنی نہیں معلوم ہو, اللہ اکبر کے معنی نہیں معلوم ہو. کئی جگہ میں بچوں سے ملتا رہتا ہوں. ایک بچہ 7ویں کلاس کا ظہر کی نماز پڑھنے آیا تھا. میں نے پوچھا بیٹے سبحان اللہ کے معنی؟ اچھا, میرے سے اکنامک کنڈیشن اس کی اچھی تھی, اس کے چشمے سے اس کے کپڑوں سے معلوم ہو رہا تھا. اللہ اکبر معنی نہیں معلوم. بیٹے تم نماز پڑھتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, 7ویں کلاس میں پڑھتے ہو. آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے نہیں کہا کہ تم تو اپر مڈل کلاس کے معلوم ہوتے ہو. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, رکوع میں اللہ اکبر, سجدے میں اللہ اکبر, 2 سجدوں کے بیچ میں اللہ اکبر, اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر بھی تم نے کہا کہ پڑھو بیٹے. سوچئے آپ بھی اپنے بچوں کو اجازت لے کر دیکھیے, ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, بہت خراب حالات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے کہ دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں, بند ہو گئے ان کے دل. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ پکارتا ہے, اللہ کے فرشتے پکار رہے ہیں, مسلمانوں اٹھو, مسلمانوں بیدار ہو, تمہارا دین محفوظ ہے, اللہ کی آخری کتاب محفوظ ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں لوگوں کو بتا دی. آخری آیت کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. میری جتنی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کو پورے طور سے تم پر نازل کر دیا, اور میں نے اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر دیا. کتنی بڑی تعداد. فیکٹس فگرس بھی دیکھنا چاہیے. فیکٹس فگرس کے لیے آپ معلوم کیجیے, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیے نا. چیٹ جی ٹی پی جو پروگرام ہے وہ آپ کو پورا, مثلاً دیکھیے ہندوستان 146 کروڑ 146 کروڑ پاپولیشن. جموں اینڈ کشمیر میں 67% مسلمان. دوسرا نمبر آسام میں 34% مسلمان. تیسرا نمبر ہے ہمارے ویسٹ بنگال کا 27% مسلمان. چوتھا نمبر ہے کیرلا کا 26% مسلمان. اگلا نمبر ہے یو پی اتر پردیش کا 20% مسلمان. مہاراشٹرا 11% مسلمان. آندھرا نئی جو ریاست بنی ہے تلنگانہ 14% مسلمان. آندھرا کا جو باقی حصہ جو آندھرا کہلاتا ہے وہاں 8-10% کچھ ہیں. جس ریاست میں میں رہتا ہوں تمل ناڈو سے 6% مسلمان. ایگزیکٹلی اسپیکنگ 5.9% مسلمان. ہر جگہ مسلمان ہیں. مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات یاد آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ بہت سی سچی باتیں باقی رہ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم زمین کا نمک ہو, یو آر دی سالٹ آف دی ارتھ. زمین کا نمک تم ہو. توحید کا علم تمہارے پاس ہے, رسول کی صحیح تعلیمات تمہارے پاس محفوظ ہیں. تم حرام کو حرام سمجھتے ہو. اور میں عرض کروں کچھ 2-4-5 لوگ شراب پی رہے کفر نہیں کرتے ہیں, نافرمانی نہیں کرتے ہیں, ہردردی نہیں دکھاتے ہیں. کتنی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ تعلیمات کی جدوجہد کی محنت کا ثمرہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام کی کوششیں ہیں. خزانے دست تو دست ہے. دست ہمارے جنگل بھی ہوتے ہیں, صحرا بھی ہوتے ہیں. دست تو دست ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں.
دوا دیے تھوڑے 100 سال کے اندر اندر ساری دنیا میں اسلام آ گیا، ہندوستان میں آ گیا. پہلے کہاں آیا؟ امریکہ سے کیرلا میں آیا، گجرات میں آیا، پھر آگے ہر جگہ. کشمیر میں 600-700 سال پہلے اسلام کہاں سے آیا؟ حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ایران یہاں سے تقریباً 1000 کلومیٹر ہوگا. شوپین میں تشریف لائے. وہ مغل روڈ سے ایک بار کراس کرتے سری نگر جانے کا مجھے موقع ملا. ایک بار گیا تو آدھی دور گیا، اندر رکھ دی تھی واپس. سفر کرے دیکھے. اب یہاں کل میں سیکنڈ ڈیم کے پاس سے گزرا. اس سے پہلے میں کئی بار مرگن ڈیم سے گزر کر مڑوا جا چکا ہوں. جانا پھرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، لوگوں میں جذبہ پیدا کرنا چاہیے. مسلمان ہے زمانے کو مسلمان محلہ ہے. مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر تقریباً آدھی 50% مسلم بھائی بھی ہیں. میرے بھائی میں دعا کرتا ہوں، جو بھی دعا کرتا ہوں اپنی سب سے پہلے اپنی ذات سے دعا شروع کرو. یہ سمجھو کہ تم سب سے زیادہ معمولی آدمی ہو، سب سے زیادہ محتاج ہو، خاکسار ہو. سارے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے سب سے بہت قرآن شریف سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے. سارے انسانوں کے لیے آیا. کوئی ایسا مذہب بنانے کے لیے اسلام نہیں آیا جو اس مذہب سے الگ ہو، جس کو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہی سارے انبیاء کرام. قریشی میں آئے تھے کہو ایمان لائے سب انبیاء نام لے لے کے کہا گیا ہے. کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسائیت کرسچینٹی مذہب بنا لیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یہودیت بنا لی گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اس کے حنیف تھے. کتنا پیارا ہمارے مذہب، یہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، اللہ میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، ہندوستان میں بھی مشکلات ہیں، لیکن ہمارا ہوتا ہے، ہمارا پیارا ہوتا ہے. وہ تو حدیث صحیح نہیں ہے کہ کیا ہے وہ وطن کی محبت، حب الوطن من الایمان، وہ حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مشکل جام سے دار گزارنے کے بعد جا رہے تھے مدینے کی طرف. آخری بار تھوڑی اونچائی پر گیا، مکے کھانے کا نظر آ رہا تھا. میرے شہر مکہ اتنا محترم شہر ہے، میرے خانے کعبہ تو اللہ کی نگاہوں میں سب سے مقدس جگہ ہے. میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، ہجرت نہیں کرتا، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے مدینہ میں گیا. ایک بار لوگوں نے کہا جب کا فتح ہو گیا 8 ہجری میں، حضور کی خلافت 2 سال پہلے مکہ فتح ہو گیا، بغیر خون بہائے سب نے سرنڈر کر دیا، سب کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ حضرت زینب کو تیر چلایا تو حاملہ تھی، گر گئی، بیمار ہو گئی، آخر میں انتقال ہو گیا. اس قاتل کو معاف کر دیا. ابو لہب کے بیٹے اکرمہ ہر جنگ میں آئے، ان کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. تو ہمارے لیے جذبہ ہونا چاہیے، سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہندو بھی ہمارے ہیں، عیسائی بھی ہمارے ہیں. بڑا ایک پیارا شعر ہے، میں سے شعر یہ شہر میں غالباً 1910 میں وہاں پر دلی کے شہر میں کہتے ہیں خنجر چلے کسی کے تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کسی کو تکلیف ہو، ہمارا بھائی ہے، اس کی کسر کو، اس کے درد کو، اس کی چوٹ کو، اس کی چبھن کو ہمیں اپنے دلوں محسوس کرنا چاہیے.
اقبال نے کہا امتی آئی سے رسوئی پیغمبر ہیں. بہت سے امتی ایسے ہیں جن کی وجہ سے رسول بدنام ہو رہے ہیں, اللہ کا دین بدنام ہو رہا ہے. تو ہمارے رشید صاحب نے بھی کہا اور ہمارے محترم جو رفیع صاحب نے بھی کہا اور ہمارے بچوں نے بڑی اچھی اچھی نعتیں پڑھی. کیا تھا وہ پونا انصار اللہ ہے, انصار اللہ. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام پر ہمیں ایمان ہو, اسلام پر ہم عمل کریں, اسلام سے واقف ہوں. ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہو. آئیڈیل مولا بنائیے نا اپنے اس محلے کو, فرقان آباد کو. فرقان میرے صاحب نے بتایا کہ اسلام اور غیر اسلام دونوں میں فرق کرنے والا محلہ ہے. یہاں کے رہنے والے ہیں کہ باشندے کا اپنا کردار ایسا ہے. ہمارے بچے آئیڈیل بنے, ہمارے بچے مضبوط نہیں کھیلیں, اصل سے مطلب تک فٹ بال وغیرہ وغیرہ کھیلیں, دوڑیں, ماروں کو چھوڑے اتریں. اسرائیل جو بنا 2017 کے بعد 1917 کی بات کرنے لگا, یہودی جگہ جگہ سے یورپین ملکوں سے وہ کیا کرتے تھے, قرآن تاریخی وقت رہتے تھے, ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام یہاں تھے, موسیٰ علیہ السلام یہاں تھے, موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے میں سینا کا جو ریگستان ہے وہاں تھے, تو ہندو پر یہاں سے گئے, ساری باتیں بتائیں. ہمارے بچوں کو سیکھنے ہونی چاہیے کہ بھائی ہم یہ فرما پہاڑ کو بات کریں گے, کچھ چھوٹی کو یہ کریں گے, یہ ندی کہاں بہتی ہے, جھرنا کہاں سے کہاں جاتے دیکھیں گے. محنت کریں, کوشش کریں, اس میں بھی تربیت ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں 7 تک جموں کشمیر میں چکا ہوں. برگن ڈیم 3 بار میں نے پار کیا ہے. اور برگن ڈیم سے اور بھی سب سے برگن ڈیم کے بعد آتا ہے کیا گوبھولی آتا ہے, ڈیکن واس آتا ہے. ڈیکن واس تھوڑے تو نہیں جانا پڑا مجھے. اس کے بعد جو آخری اس پر جو پہاڑ شروع ہو جاتے جا نہیں سکتے وہاں پر پہاڑ کا سفر رہتا ہے. اس جگہ کا نام ہے سفولی. سفولی میں نہیں گیا ہوں. جی سفنی سفنائی, چلیے ٹھیک ہے, گیا نہیں خود ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بار وہاں پر آگ لگی تھی, پوری آگ لگی تھی. میں نے بھی کچھ بچے رشتے داروں سے جمع کر کے بھیجا, وہاں جانے کا موقع نہیں ملا. زندہ رہتے چلا چکنے بھی جاؤں گا. رشید صاحب آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں, کشمیری اور ہمارے محترم رفیع صاحب کر سکتے ہیں. اب تو میرے ساتھ دیکھیے ابھی میرے پاس فوراً جو رفیع صاحب شاید جانتے ہو, ابھی پیچھے 8 مہینے پہلے اولو آگن آگ لگ گئی تھی, پوری بستی جل گئی. محترم رفیع صاحب نے پیسے جمع کیے, گئے وہاں پر. جی میرے رشتے داروں کو بھیجا. میں سوچتا رہ گیا کہ بھائی 1000 روپئے بھیجو کر کے ابھی وہاں پر انشورنس گاؤں ہے. انشورنس سے اور ذرا وہ کیا کمبرولی کوئی جگہ ہے وہاں پر وہ بادل پڑ گیا تو بہت نقصان ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تو رفیع صاحب سے نہیں تو کسی طرح کو بولو, آپ میں کام کر چکے ہیں. تو یہ جو مومن کی صفت ہے, سمجھے چلے کسی پہ تڑپتے ہیں, امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. رفیع صاحب نے اور آپ سے دوسرے دنوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا, میں دوسرے کا کیا کریں. ایک بار وہاں پر ایک گائے تھی, ایک شخص کی مر گئی. ہم نے 80,000 روپئے جمع کر کے گائے خرید کر دی اس کو. جہاں جہاں بھائی ہمارے پاس لمیٹیشنس ہیں, بہت زیادہ مادر لوگ نہیں ہیں, لیکن بڑھ تو سکتے ہیں, دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو میں 2-4 ٹھیک, تو میں آخری بات آپ سے ایسے کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں یہاں پر حاضر ہوا اور میں زمین کا تہذیب کے لوگوں کا مدرسے کے لوگوں کا خصوصاً رفیع صاحب کا, رشید صاحب وغیرہ کا شکر گزار ہوں. آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں یہی کہتا ہوں ابھی جمع ہے احباب,
والاطمئنان من اللہ تعالیٰ. کوشش میرا کام اور اگر یہ اگر استعانت کام کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے 67% لوگ، یہ تو بھاجی نہیں ہے، تو جموں کا اعلان ہے 295-6% لوگ ہیں مسلمان. مسلمان آپ سے سنتے نہیں رہے پھر بھی ان کی مسجدیں آباد نہ ہوں، پھر بھی وہ اسلام کے علم بردار نہ ہوں. لوگ یہاں پر تصویر جنت نظیر میں صرف نظارے دیکھنے کے لیے نہیں آئے. آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی انسانیت کو، آپ کی خدمتگزاری کو، آپ کی اچھی سماجی زندگی کو سمجھنے کو میں دعا کرتا ہوں. اللہ خاص کر اس بستی میں جہاں میرے حاضر ہونے کا حاصل ہوا ہے، وادی بھی پوری دنیا میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. مشکلات دور فرما، آسانی عطا فرما. ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ آخر نامدار